بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، ہمارے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ابھی کی اس مجلس میں ماشاءاللہ کئی اکابر اہل علم موجود ہیں، اور مولانا سلطان صاحب نے اپنی محبت میں اتنے مبالغے کے ساتھ ہمارا تعارف کرا دیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو جائے، لیکن اپنوں کے درمیان بات کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ یہ کوئی تقریر کا مقابلہ نہیں ہے کہ شاید میرا نمبر کم ہو جائے اس لیے میں ڈر جاؤں۔ یہ تو اپنے دوستوں کے درمیان مذاکرہ ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ایک ہی منزل کے طلبگار ہیں، تو آپس میں بات چیت کرنا، اور اس کو اگر بند کر دے تو اچھا ہے یہ، اور ایک دوسرے سے کے مشورے سے اپنے مسائل کو حل کرنا، یہ اس میں کوئی آدمی کو تأمل نہیں ہوتا، اور ہم میں سے نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، ہم سب برابر ہیں، ایک دوسرے کے سے مشورہ لینے کے لیے اور اپنا مشورہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے۔ میرے بزرگوں، اتفاق سے میری طبیعت بھی 2 روز سے خراب ہو گئی ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اس مجمع کو دیکھ کر بڑی خوشی کا احساس ہے، مسرت کا احساس ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار یہیں میں حاضر ہوا تھا، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کی دعوت پر، اور علماء کی بڑی تعداد جمع تھی، اور اس وقت کے حالات ابھی سے کے مقابلے زیادہ دشوار تھے۔ لوگوں کے دل دکھے ہوئے تھے، آزردہ تھے، اور بڑی اچھی ملاقات ہوتی رہی علماء سے، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ پہلی بار اندازہ ہوا کہ کشمیر میں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں قدیم علماء بھی ہیں اور نوجوان فضلاء بھی ہیں، اور آج پھر یہاں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری ریاست میں علم کے جو چراغ روشن ہیں ان کی روشنی کو اور بڑھائے، ان کو قوت عطا فرمائے، اور جو علماء یہاں موجود ہیں ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور یہ خطہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسلام سے اس کی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہم نے اشارتاً ایک طالب علم سے چند چیزیں اس میں لکھا دی۔ مسائل ہر جگہ تقریباً یکساں ہی، کشمیر میں جو مسائل ہیں اتر پردیش میں وہی مسائل ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ گمبھیر مسائل ہوں۔ وہی مسائل بہار میں ہیں، وہی مسائل بنگال میں ہیں، وہی دلی میں ہیں، وہی حیدرآباد اور جنوب میں ہیں۔ قریب قریب ایک ہی طرح کے مسائل ہیں جن سے ہر جگہ مسلمان اور بالخصوص علماء دوچار ہیں۔ اس میں جو پہلا کام کرنے کا ہے، جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک مختصر آیت کا سہارا لیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ. اور اگلا حکم اور موعظت حسنہ کے ساتھ بلاؤ، اور بہتر طریقے پر ان سے مباحثہ کرو، مجادلہ حسنہ کرو. اس میں پہلی بات فرمائی گئی کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، مگر وہ دعوت حکمت کے ساتھ ہو. آج کے ماحول میں یہ بات بڑی اہم ہے. ہم نے اپنی زندگی میں 3 دور دیکھے. ایک دور ایسا تھا، اور ہمارے ہموں میں جو لوگ ہیں سب نے دیکھا ہے. ایک دور ایسا تھا کہ کوئی مسلمان نوجوان آپ کے پاس آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا. جو مسئلہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے آپ نے بتا دیا، وہ بصر چشم اس کو قبول کرتا، چلا جاتا، اس پر عمل کرتا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ اگر آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے، نوجوان خاص کر جدید تعلیم یافتہ لڑکے پوچھتے مول صاحب اس پر حدیث کیا ہے، کوئی حدیث ہے اس پر، کوئی قرآن کی آیت ہے یا آپ کی اپنی بات ہے. یہ مرحلہ بھی آسان تھا، اس لیے کہ فقہا کی کوئی رائے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص کے دائرے سے باہر نہیں. وہ بھی وضاحت کر دیتے، آپ کو مطمئن ہو جاتا. اب ہم لوگ تیسرے دور میں گزر رہے ہیں. آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس پر حدیث بھی بیان کر دی، لیکن نوجوان آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں مانتا ہوں آپ کے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، لیکن کیوں آیا ہے؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اس تیسرے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. یعنی دین پر عمل سے جو محرومی ہوتی ہے، ان کے 2 گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ ہے غافلین کا، اور ایک گروہ ہے جاہدین کا. غافلین وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے شریعت کے بعض احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں. دن رات ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں کتنی کم تعداد ہوتی ہے. لیکن فجر میں جو لوگ نہیں آتے ہیں، خدا نخواستہ وہ جحود و انکار میں مبتلا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب فجر کی نماز ہی نہیں ہے، ظہر کی نماز ہی نہیں ہے. وہ غافلین ہیں، وہ غفلت میں نفس کے غلبے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. دوسرا گروہ ہے جاہلین کا، جاہدین کا، جن میں جحود و انکار ہے. ہم اس بات کو کیوں مانیں؟ ہماری عقل اس کو نہیں مانتی ہے، ہماری خواہش اس کو نہیں مانتی ہے. تو اب جو ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں خود امت کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہیں، غافلین بھی ہیں اور جاہلین بھی ہیں. ایک بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو شریعت کے احکام سے نابلد ہے، ناواقف ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں تک ہم اپنی دعوت پہنچائیں، دین کو پہنچانے کی کوشش کریں. بالخصوص جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان تک ہمیں پہنچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم مدرسوں کو ایسی دیوار نہ بنا لیں کہ مدرسے کے باہر والوں سے ہمارا رابطہ نہ رہے، بلکہ ہم مدرسوں کو ایک ایسی تیاری کا مرکز بنائیں کہ یہاں سے پڑھ کر جب بچے نکلیں تو آج کے ماحول سے جو لوگ متاثر ہیں ان کو وہ اپنے رنگ میں رنگ سکیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہر جگہ. اور میں نے کشمیر کے بارے میں بھی سنا، نوجوان لڑکوں میں، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک الحاد کا رجحان ہے، ملحدانہ رجحان.
تو دونوں محاذ پر ہمیں کام کرنا ہے. جو لوگ غفلت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم دین سے باخبر کریں. دین سے باخبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ماشاءاللہ ڈور ٹو ڈور پہنچ کر لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اگر تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہوتا، بہت سی جگہ تو مسلمان مرتد ہو گئے ہوتے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ان کا ایک محدود ایجنڈا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ سوچ کر کہ اگر عام لوگ ہر میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے لگیں تو اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے ان کو باندھ دیا بھی یہ 6 باتیں ہیں، اور 6 باتوں میں بھی مسائل پر بات نہیں کرنی ہے، صرف فضائل پر بات کرنی ہے. ان کے لیے وہی مناسب تھا جو ان بزرگوں نے کیا. اور جہاں لوگ جماعت کے احباب شریعت کے علم کے بغیر اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں اس سے نقصان بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیا دین 6 باتوں میں محدود ہے؟ مشکل یہ ہو گئی کہ ہم لوگ جو جمعہ میں بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہمارا موضوع بھی ان کی 6 باتیں ہیں، ہماری کوئی اور 4 5 6 باتیں ہیں، اس میں محدود ہو جاتا ہے. آپ اپنے جمعہ کے بیانات پر غور کیجئے. عمومی طور پر سال بھر میں نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت، روزے کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، حج کا زمانہ ہے، بہت حد زکوٰۃ کی اہمیت پر بیان کر دیا، اعتکاف پر بیان کر دیا، اور مدرسوں کے جلسوں میں دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، مدارس کی اہمیت، علماء کی فضیلت. عام طور پر اسی گرد میں ہماری بات چلتی ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے مسائل، خاص کر سماجی مسائل، بیویوں کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، کن مسائل کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں. تو ہم کس طرح طلاق کے واقعات کو روک سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح نکاح کو آسان بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نکاح جب بھی کسی سماج میں حلال کو مشکل بنایا جائے گا، لازماً حرام آسان ہو جائے گا. قرض کو مشکل بنا دیا ہم لوگوں نے، سود آسان ہو گیا. ہر آدمی بینک کا سود لے رہا ہے، سودی قرض اٹھا رہا ہے. اگر قرض لینا آسان ہوتا تو ہمارے معاشرے میں بینک انٹرسٹ کی مقبولیت نہیں ہوتی. یہی معاملہ نکاح کا ہے کہ نکاح انسان کی ایک فطری اور طبعی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے. اس کو ہم جتنا مشکل کریں گے، حرام اتنا آسان ہوتا جائے گا. لیکن ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم سماجی مسائل پر بہت کم گفتگو کرتے ہیں. کشمیر کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا، لیکن ملک کے اکثر حصوں میں بیٹیوں کو بہت کم ترکے میں حق دیا جاتا ہے. عام بات ہے. حیرت یہ ہے کہ علماء کے گھرانوں میں بھی، حاجیوں کے گھرانوں میں بھی، جماعت میں نکلنے والوں کے گھرانے میں بھی، دائیوں کے گھرانوں میں بھی، ان کے یہاں بھی لڑکیوں کو ترکہ دینے کا جو تصور ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے. یو پی اتنی بڑی ریاست ہے، علماء کا مدارس کا مرکز ہے، مگر آپ معلوم کیجئے وہاں عام تاثر یہ ہے کہ زرعی زمینوں میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے. جو زمینیں ہیں اس میں اور کاروبار میں، اس میں صرف بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں. کچھ زیورات ہیں، پیسے وغیرہ ہیں، خال خال دیندار گھرانوں کے علاوہ.
یہ حال کم و بیش پورے ملک میں ہے، ہم لوگوں کا، ہمارے مسلم سماج کا۔ تو اب دیکھیے اس کی اصلاح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا مہر متوسمہ مہر متعین بھی کیا، لیکن اس کے دل میں یہ چور چھپا ہوا ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، تو حضور نے 3 بار فرمایا فہو زانی فہو زانی فہو زانی، ایسا شخص اصل میں زانی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب نکاح ہوتا ہے تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ مہر ادا کرنا ہے، اتفاق سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوئی، خلا کی بات آئی یا طلاق کی نوبت آئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس وقت بیوی کے مہر ادا کرنے کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ذوی الفروض میں سے لازماً اس کو ترکے میں سے حصہ ملے گا، لیکن ہوتا کیا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے ترکہ تقسیم کر لیا، بہت مہربانی کی تو تھوڑا بہت بہنوں کو دے دیا، ماں کو ترکہ دینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم لوگ پال لیں گے، اس میں کیا ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ تو ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کو ان کی پرورش کرنی ہے۔ ایک ماں باپ نے تو 10-12 بچوں کو پالا ہے، اور تم 10-12 مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پالو گے، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کا حق میراث ختم ہو جائے گا؟ ایک عورت کے پاس اگر کچھ املاک ہوتی ہیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ خاندان میں اپنی ایک طاقت محسوس کرتی ہے، کوئی خیر خیرات کا کام کر سکتی ہے، اگر کسی نے اس کی زیادہ خدمت کی تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتی ہے۔ بعض دفعہ آج کل کے دور میں جب ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا تو اس لالچ میں بھی بعض بیٹے بہو ماں باپ کی خدمت کر دیتے ہیں، تو وہ حق بھی چھین لینا چاہتے ہو۔ اس موضوع پر کیا تبلیغی جماعت والے بات کریں گے؟ اس موضوع پر کیا جو ملی تنظیمیں ہیں وہ بات کریں گی؟ وہ تو سیاسی مسائل پر، مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر بات کریں گی، ان پر کون بات کرے گا؟ یہ بات کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، مسلم معاشرے میں منشیات بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو شراب پینے کے لیے آدمی کو شراب خانے جانا پڑتا تھا، اکا دکا جو پینے والے ہوتے تھے بہت شرماتے لجاتے ہوئے چھپ چھپا کر جاتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں نے سنا مختلف شکلوں میں نشے کی چیزیں مل جاتی ہیں، دوا کی شکل میں، مشروب کی شکل میں، یہاں تک کہ انجیکشن کی شکل میں، یہاں تک کہ سنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے سونگنے سے بھی نشہ آ جاتا ہے۔ مسلم سماج میں منشیات بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھیے، دشمن جو آپ کو کمزور کرتا ہے اس کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو گولی مار دے، لاٹھی مار دے، تھپڑ مار دے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ ان کی ایک گولی بھی خرچ نہیں ہوگی، خود بخود ان کا منشا پورا ہو جائے گا۔ میں گیا تھا کینیڈا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر، دن کا وقت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نشے کی حالت میں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان کی۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا ملک جس میں ہر آدمی کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کماتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ریڈ انڈین ہے۔ یہ جو امریکہ کی اصل جو آبادی تھی ریڈ انڈین، امریکہ کینیڈا تو بالکل ملا ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ جب ان پر سفید فام لوگوں نے قبضہ کیا تو لڑائی تو ہوئی، اور بعد میں انہوں نے ان کو ایسی عادتوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ بالکل کمزور ہو جائیں، سر اٹھانے کے لائق نہیں رہے۔
تو ان کو حکومت اتنا وظیفہ دیتی ہے خصوصی طور پر، جیسے ہمارے ریزرویشن دیا جاتا ہے، ان کی اصل آبادی مانتے ہوئے ان کو اتنے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، مگر وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، محنت نہیں کرتے ہیں، اور یہی نشہ وغیرہ استعمال کر کے پڑے رہتے ہیں، اور لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہوں۔ یہ کسی قوم کے لیے بہت بدبختی کی بات ہے۔ جیسے درخت اندر سے کھوکھلا ہو جائے تو اس کو کاٹنے میں دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح مختلف علاقوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس پر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت ڈاٹا آ رہا ہے اس میں ہندوستان میں مسلمان نوجوان کثرت سے نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آپ کے کشمیر کے بارے میں بھی یہ رپورٹ ہے، یہاں بھی نوجوانوں میں منشیات بہت بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع ہونا چاہیے، ایسے مسائل جو ہمارے سماج کے مسائل ہیں، ان سماجی مسائل کو ہم کس طرح حل کریں۔ اسی طرح میں آپ سے بتاؤں، یہاں تو خیر ہوگا ہی وہ، لیکن دوسرے علاقوں میں بھی ہے۔ اگر کوٹ میں آپ پہنچ جائیں تو وہاں بڑی تعداد برقع پوش خواتین کی ہوتی ہے، مسلم خواتین کی، وہ عدالتوں میں پہنچتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عدالتیں ایسی جگہ ہیں جہاں ہارنے والا بھی ہارتا ہے اور جیتنے والا بھی ہارتا ہے۔ ہارنے والا تو ہارتا ہی ہے، اور جیتنے والا اس لیے ہارتا ہے کہ 1,00,000 پانے کے لیے 50 لاکھ گنوا چکا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی ہار ہے۔ اور دین کی ہار یہ ہے کہ کیس شروع ہی ہوتا ہے جھوٹی قسم سے۔ تو اب اس سے بچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کو متوجہ کریں کہ ہم اپنے معاملات کو سرکاری عدالتوں میں لے جانے کے بجائے آپس میں حل کریں۔ ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں کاؤنسلنگ سینٹر ہو، اس میں خاص کر میاں بیوی کے اختلاف کو آپس میں حل کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، سخت سے سخت مزاج کے لوگ بھی، مسلمان کتنا گیا گزرا ہو، اگر اس سے قرآن و حدیث کی بات کہی جائے اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں پگھل جاتا ہے۔ میرے پاس ایک مقدمہ آیا حیدرآباد میں، چونکہ وہاں دار قضا کی ذمہ داری مجھ سے متعلق ہے، اب تو میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن پہلے سارے مقدمات میں ہی دیکھتا تھا۔ عورت نے کہا کہ میرا شوہر یہاں کا بہت مشہور گنڈا ہے، روٹی شٹر کہتے ہیں وہاں، جس کا پولیس اسٹیشن میں نام ہوتا ہے اور ہر موقع پر اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو بلائیں گے، وہ آ گیا اور میں بھی بیٹھی رہی تو وہ میرے اوپر تیزاب ڈال دے گا۔ خیر میں نے کہا تم ہمت کرو، اور وہاں ایک مدرسے میں سے یہ جو کراٹے کھیلنے والے ہوتے ہیں، 2-3 طلباء کو بلا لیا اور ان کو بھی بٹھا لیا احتیاطاً، اور جو مدعا علیہ تھا اپنے معمول کے خلاف تھوڑی سی سختی سے میں نے اس سے بات کی، کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو یہ نام ہے۔ کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ اتنا اچھا نام ہے اور تمہارے بارے میں ایسی ایسی حرکتیں سنتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے سختی سے بات کی کہ وہ مروب رہے، چڑھ نہ جائے الٹا۔ پھر ہم نے، ہمارے جو وہاں معاون تھا، کہا بھائی قرآن مجید لائیے، قرآن لائے۔ کہا جانتے ہو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ہاں صاحب کلام پاک ہے۔ کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ نہیں صاحب، کبھی کبھی کچھ پڑھا بس۔ چلو وضو کرو، آؤ۔ وضو کر کے آیا
میں نے کہا اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور میں جو کہتا ہوں اس کو دہراؤ۔ بڑی مشکل سے اس نے ہاتھ میں پکڑا۔ میں نے کہا کہو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، کہنے لگا حضرت آپ کتاب مجھ سے لے لیجئے، جو آپ کہیں گے میں اس پر سائن کر دوں گا۔ قرآن ہم نے قرآن مجید لیا اس کے ہاتھ سے، پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو، ہاں پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر پولیس کی لاٹھی کی مار یا اس کی چوٹ کا نشان نہ ہو، اور میں نے کتنے پولیس والوں کو مارا ہے اور ان کو تکلیف دی ہے وہ مجھے یاد نہیں، اور شاید کوئی ہفتہ گزرتا ہو جب میں پولیس اسٹیشن یا کورٹ نہیں جاتا ہوں، لیکن آج مجھے جو خوف محسوس ہوا وہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا دیکھو تمہارے دل میں جو ایمان کی چنگاری ہے اسی کی حرارت ہے جس سے تم کو خوف پیدا ہوا۔ یہاں تو نہ پولیس ہے نہ فورس ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے سمجھایا اس کو، دیکھو تم ایسی پوزیشن میں ہو، تم گھر رہ نہیں سکتے، پولیس تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب سوچو تمہارے بیوی بچوں کی کیسے پرورش ہوگی؟ تو تمہاری بیوی چاہتی ہے علیحدگی، علیحدہ کر دو، بچے اس کے پاس پرورش پائیں گے، اس کی تعلیم ہوگی، تم کو شریعت میں ملاقات کا حق دیا گیا ہے، گاہے گاہے آ کر ملاقات کر لو، فون پر بات کر لو۔ راضی ہو گیا اور خلا نامہ پر دستخط بھی کر دیا۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مسلمان کتنا بھی کیا گزرا ہے، اگر خلوص نیت کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا، برا نہ مانیے، بعض دفعہ علماء کے مقابلے جوہرا کا مسئلہ زیادہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ علم سے انسان کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بے خوفی اور تعویر اور ہیلہ بازی کا مزاج بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس وقت جتنے اعتراضات مسلم پرسنل لاء پر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے باتیں آتی ہیں، فطری بات ہے، ہم لوگوں کو وہ بات بری معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان کی بنیاد میں پہنچیے تو کہیں کہیں ہم لوگ ہی اس کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ہم کوئی کیس لے کر عدالت میں پہنچتے ہیں، عدالت کو موقع ملتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف فیصلہ بھی کرے، ہمارا مذاق بھی اڑائے۔ تو اس لیے یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے حالات میں کہ لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مدینے میں دو خاندانوں میں کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی، صحابہ کو اسی مسجد میں ٹھہرا دیا اور خود آپ تشریف لے گئے جہاں یہ قضیے کو چکانا تھا، اور اتنی دیر آپ اس مسئلے میں مشغول رہے، اس کو حل کرنے میں، لوگوں کو ایک فیصلے تک لانے میں، کہ خطرہ ہو گیا کہ شاید عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ امامت کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں بہت رقیق القلب تھے، اور حضور کی زندگی میں کوئی امامت ان کو گوارا نہیں تھی۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے ہیں تو عمر اللہ تعالیٰ نے معذرت کر دی۔ پھر حضرت عمر ہی نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا کہ ان سے نماز پڑھوا لو۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جب نماز شروع کر دی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
حضرت ابو عبیدہ نے آہٹ محسوس کی، پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارے سے روک دیا، عصر کی نماز ہوئی۔ اب دیکھیے اس میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا جھگڑا تھا وہ خود اپنے معاملے کو حضور کی دربار میں نہیں لائے تھے، حضور کو اطلاع ملی کہ فلاں دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے اور آپ خود وہاں پہنچ گئے۔ ہم لوگ اگر مسجد میں امام ہوں، ذمہ دار ہوں، ہماری ایک پوزیشن، ایک حیثیت ہو، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا تب ہم کچھ کریں گے، ہم کو کیا غرض ہے کہ ہم خود جائیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی عزت کا کتنا خیال رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو بھی آپ اس مجلس میں نہیں لے گئے، کیونکہ جب اختلاف کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جو باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں بھی منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ تو حضور نے لحاظ رکھا کہ ان کی رازداری کو قائم رکھا جائے، خود تشریف لے گئے، قریب ترین صحابہ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ تیسری بات دیکھیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر نماز کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن نماز عصر کی خاص فضیلت ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں جمہور کے نزدیک اس سے صلاۃ وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہے، لیکن اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز عصر کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت کے لیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سوائے مرض وفات کے نماز تو آپ کی قضا ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع سے، لیکن بحالت صحت مدینے میں رہتے ہوئے سوائے مرض وفات کے کبھی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ مرض وفات میں جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب تھی، آپ تشریف نہیں لے جا سکے، اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے آپ مسجد گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ نے تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کو گوارا فرمایا۔ تو کتنی زیادہ اہمیت ہے مصالحت بین المسلمین کی، لیکن ہم اور آپ سوچیں کیا ہم اس فرض کو انجام دیتے؟ ہم مسجد کے امام ہیں، ہم مسجد کے خطیب ہیں، دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں ہمارے معتقد ہیں، اچھی اچھی دعوتیں بھی ہمیں کھلاتے ہیں موقع بموقع، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر کہیں کہ بھائی میں نے سنا تم لوگوں میں فلاں مسئلے میں اختلاف ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آؤں، آپ کی مدد کروں، آپ کے مسئلے کو حل کر دوں۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، سماج میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے پڑوس میں یہ جھگڑا ہے، فلاں جگہ یہ لڑائی ہے، بھائیوں میں یہ لڑائی ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہم کو دعوت دے گا تب ہم جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود پہنچیں، ان کو کہیں میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں یہ اختلاف ہے، تمہارے بھائیوں میں جھگڑا ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اپنا یہ رویہ بنائیں تو آپ سوچئے کہ ہمارے کتنے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اختلاف کو نہیں ختم کر پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں، مسجدوں میں خود آپس میں کتنا سارا اختلاف جس کی کوئی واقعی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو حکم دیا گیا اس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ لوگ دکان شروع کرتے ہیں، اکثر علماء کو بلاتے ہیں کہ حضرت کی دعا سے دکان شروع کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گئے، جا کر دعا کرا دیا،
اگر دائی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سعادت مندی دیا ہے تو اس نے کچھ پیش بھی کر دیا، لے کے آ گئے۔ لیکن ہم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی آئے تو ہم ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ میرے پاس آؤ، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، 1 دن کا 2 دن کا وقت دیتے ہیں۔ آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں، تجارت کے مسائل شرعی آپ ہم سے سمجھ لیجیے۔ شریعت میں کسی چیز کے خریدنے کے کیا اصول ہیں، بیچنے کے کیا اصول ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس صورت میں سود پیدا ہو جاتا ہے، ہم ان کو اس طرح سمجھائیں۔ آپ دیکھیے کیا ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لوگ نکاح کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں کہ نکاح پڑھا دیجیے، جانا چاہیے ہمیں۔ اگر علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے تو بہت سی جگہ جو نکاح کی ضروری شرطیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ میں دلی میں تھا ایک جگہ، تو ایک صاحب جو اسی میوات کی طرف کے رہنے والے تھے، تو ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، وہ مجھے آ کر مصر ہو گئے، چونکہ مجھ سے تھوڑی شناسائی بھی تھی کہ ہمارے گھر میں خاندان میں ایک نکاح ہے، آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں گے۔ گئے وہاں، میں نے کہا بھائی لڑکی کے والد کون ہیں؟ تو ایک صاحب بلایا گیا، یہ صاحب ہیں، بڑی بڑی مونچھیں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ نے بچی سے اجازت لے لی؟ کہا مولوی صاحب اجازت کس بات کی؟ میں نے کہا بھائی بیٹی سے اجازت لی ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تمہارا فلاں سے، میں اس کا باپ ہوں اور میں اس سے اجازت لوں گا؟ یعنی جہالت اور ناواقفیت کا یہ حال ہے۔ لوگ مسائل سے، بنیادی مسائل سے لوگ واقف نہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نکاح ضرور پڑھائیں گے، ہم خود آئیں گے، لیکن پہلے آپ چند گھنٹے میرے ساتھ بیٹھیں۔ نکاح کی تقریب میں کیا باتیں جائز ہیں اور کیا باتیں ناجائز ہیں وہ آپ ہم سے سمجھیے، اس کے بعد ہم آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا نکاح پڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو منبر و محراب کا اسٹیج عطا فرمایا ہے، دنیا میں اس سے بہتر کوئی اسٹیج نہیں ہے۔ میں صرف دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، خالص دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا مؤثر اسٹیج کوئی نہیں، جہاں لوگ طہارت کے حالت میں مسجد کے تقدس و عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنتے ہیں، محبت سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم مدرسوں کے جلسے کرتے ہیں یا عام جلسے کرتے ہیں اور تبلیغی اجتماعات کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو وہ توجہ نہیں ہوتی ہے جو ایک امام کے بیان پر ہوتی ہے، وہ جو جمعہ کے دن بیان کرتا ہے۔ تو ہم بہت بڑی ضرورت ہے ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں اور جہاں غیر مسلموں کا اقتدار ہے، اور جہاں ہم کو دین کے تمام مسائل اپنے آپ حل کرنے ہیں، حکومت حل کرنے والی نہیں۔ حکومت میں امر بالمعروف کا محکمہ ہوتا تھا، اب تو وہ بھی ہر جگہ سے ختم ہو گیا، سعودی عرب سے بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جو کرنا ہے امت کے لیے وہ علماء کو کرنا ہے اور اپنی کوششوں سے کرنا ہے۔ تو ہم دعوت کے ایک وسیع مفہوم کے اعتبار سے ہم جمعہ کے منبروں کو استعمال کریں، مدرسوں کے جلسوں کو استعمال کریں، اپنی مجالس کا استعمال کریں۔ آج کل ماشاءاللہ بہت سے ہمارے مشائخ ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ان مجلسوں میں زیادہ تر ذکر کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، درود شریف کی فضیلت، اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ لیکن تصوف تو نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا اور منکرات اور نواہی سے اجتناب کا۔ جہاں لوگ منکرات میں مبتلا ہوں، صریح محرمات میں مبتلا ہوں، تو اگر آپ صرف ذکر کرا دیں گے تو کیا اس سے ان کے قلب کا تزکیہ ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں ایک وسیع اس کے ساتھ علماء کی ذمہ داری ہے آج مسلمانوں میں دعوت کا کام کرنے کی، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے
تو ہم اسلام کو اس ملک میں بچا نہیں سکیں گے۔ اسی کا ایک شعبہ ہے، وہ شعبہ ہے بنیادی دینی تعلیم کا۔ مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کشمیر میں مکاتب کے نظام کی طرف علماء کی توجہ ہے۔ سب سے اچھا نظام تو اس کا گجرات میں، اب پورے ہندوستان میں لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی ماشاءاللہ مجھے معلوم ہوا کہ کئی مدارس اور علماء مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر برا نہ مانیں تو میں کہوں کہ اب ہمارے ہاں مزید مدارس کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، مدارس تو زائد از ضرورت موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں مکاتب کے نظام کی ضرورت ہے، بیسک اسلامک ایجوکیشن، بنیادی دینی تعلیم۔ مدارس جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یا تو مستحبات میں سے ہیں یا فرض کفایہ میں سے ہیں، اور مکاتب جو تعلیم دے رہے ہیں وہ فرض عین میں سے ہیں، کہ جن کے بغیر آنے والی نسلوں کے ایمان کو ہم بچا نہیں سکتے۔ اور اب جو بھارت میں نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے وہ تو اتنی خطرناک ہے، 2030 تک اس کا نفاذ ہونے والا ہے، کہ جب یہ پالیسی نافذ ہوگی تو ہماری اگلی نسلیں مشکل سے آدھی مسلمان باقی رہیں گی۔ ان کو سکھایا جائے گا، یہ دیکھو یہ جو سرسوتی جی کی مورتی لگی ہوئی ہے یہ ایجوکیشن کی دیوی ہے، یہ تعلیم کی دیوی ہے، ان کی پرارتھنا کرو گے، ان کی پوجا کرو گے، تم کو علم آئے گا، تمہارے مارکس اچھے آئیں گے۔ دیکھو یہ ایک دوسری دیوی یہاں پر رکھی گئی ہے، لکشمی دیوی، یہ رزق کی دیوی، ان کی پوجا کرو گے تو تم کو جاب ملے گی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ فنا دیوی ہیں، ان کے ذریعے تم کو طاقت حاصل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے، جو آپ اس پر لکھ دیں اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے ابھی سنا، دوسری جگہوں کا بھی سنا، اور کشمیر کا سن کر مجھے زیادہ حیرت ہوئی کہ 12,000 بچیوں کو ان سے ڈانس کروایا گیا یوم آزادی کی مناسبت سے۔ بھئی آپ کو جو منانا ہے منائیں، لیکن ہم جس چیز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، تو ابھی تو کراہت خاطر کے ساتھ بچیوں نے ایسا کیا ہے، اور آئندہ وہ اس کو بطیب خاطر کرنے لگیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں پورے مسلم دور کو نکال دیا گیا ہے، قدیم تاریخ اور پھر انگریزوں کے زمانے کی تاریخ، یعنی مسلمانوں کے پورے دور کو یہ تصور دیا گیا ہے کہ یہ ڈارک ایج ہے، یہ اس ملک کا بہت ہی تاریک دور تھا۔ جب ہمارے بچے اس کو پڑھیں گے تو اگرچہ اس سے براہ راست ہمارے دین کا تعلق نہیں ہے، لیکن جب کوئی قوم اپنے بزرگوں کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو اس دین سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت آپ اسکولوں میں مذہبی تعلیم تو نہیں دے سکتے، لیکن گیتا کی تعلیم دی جائے گی، گیتا کے پاٹھ پڑھائے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد جو ہماری نسلیں نکلیں گی وہ کیسی نسلیں ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی دین کی دعوت کا ایک حصہ ہے کہ ہم مکاتب کے نظام کو اپنے ہاں مضبوط کریں۔ سب سے زیادہ اہم کام، ہر مسجد میں مکتب ہو، ہر محلے میں مکتب ہو، اور بنیادی دینی تعلیم ہو۔ اس کو ہم مسلک کے رنگ میں نہ ڈھالیں، دیوبندی اور بریلوی، جو خالص دینی تعلیمات ہیں بنیادی، وہ تعلیم ہم ان کو دیں تاکہ ان کے ایمان کی اور ان کے دین کی حفاظت ہو، ورنہ آئندہ نسلوں کے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور یہ بہت بڑا اور بہت مفید ذریعہ ہے۔ آج کل یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم لوگ پہلے یہ کرتے تھے
کہ 5 تک عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو ملا کر رکھتے تھے۔ میں بھی 1-2 مدرسے ہمارے اس میں چلتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ 5ویں کلاس تک سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ ایسا پڑھاؤ کہ بچے اسلامی عقائد سے واقف ہو جائیں، ضروری معلومات ہو جائیں، قرآن پاک کا ناظرہ ہو جائے، 2 پارہ حفظ ہو جائے۔ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی کورٹ میں گیا ہے کہ نہیں، آپ اس میں دینی تعلیم نہیں دلا سکتے، وہی تعلیم آپ کو دلانی ہوگی جس کو گورنمنٹ کا قانون ایجوکیشن مانتا ہے، تعلیم مانتا ہے۔ تو خیر اس کے خلاف کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، لیکن آپ سوچئے کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے اور اس کا ہماری آنے والی نسلوں پر کیا اثر پڑے گا۔ تو اپنی نسلوں کے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اور پر بھروسہ نہیں کریں، گورنمنٹ ایسا نصاب بنائے، ریاستی حکومت ایسا نصاب بنائے، نہیں، ہم خود اپنے طور پر اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج اگر حضرت نانوتوی ہوتے تو وہ کہتے کہ مکاتب قائم کرو اور اسلامی اسکول قائم کرو، ایسے اسکول قائم کرو جہاں اسلامی اور دینی ماحول کے ساتھ ان کو ماڈرن ایجوکیشن دی جائے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی عصری تعلیم کی مخالفت تو نہیں کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود آخری سفر جو ان کا ہوا اس میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ انگریزی زبان کو میں دارالعلوم کے نصاب میں شامل کروں، اور دارالعلوم دیوبند میں جو شعبہ انگریزی شروع ہوا ہے دورے کے بعد کا، اس موقع سے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دارالعلوم کی شورا نے طے کیا تھا کہ دارالعلوم میں انگریزی زبان پڑھائی جائے، ابھی تک ہم لوگ اس پر قادر نہیں ہو سکے، اب اللہ کا شکر ہے کہ شعبہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کبھی مخالفت نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر نصاب بنایا ہے، 5 سالہ عالم کورس، اس میں عصری تعلیم کو بھی رکھا ہے دینی تعلیم کے ساتھ۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ آسام میں تھے انہوں نے بھی ایک کورس بنایا ہے، اس میں ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، اسلامک ایجوکیشن بھی، ایسے امتزاج کے ساتھ کہ ہمارا مدارس کا اصل مقصد متاثر نہ ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مدرسوں میں ہمارے یہاں کتنے بچے آتے ہیں؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 4%۔ اس 4% میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو مسجدوں کی صباحی اور مسائی میں جاتے ہیں۔ اور ہندوستان میں ایک رپورٹ آئی تھی وزارت داخلہ کی، جب ایڈوانی جی وزیر داخلہ تھے، اس کے مطابق 0.8 یعنی 1% بھی نہیں، 0.8 اتنے لوگ انہوں نے خود بیان دیا کہ مدرسوں میں جاتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ یہ جو ہمارے 102% جو ہمارے بچے بچ جاتے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کیا ہم ان کو الحاد دہریت کے حوالے کر دیں، کفر و شرک کے حوالے کر دیں؟ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے ہر مدرسے کے تحت اسکول ہو، ہر مسجد کے تحت اسکول ہو، ہر محلے میں مسلمانوں کا اپنا اسکول ہو، تاکہ آپ اپنے بچوں کو دینی ماحول اور دینی تہذیب کے ساتھ تعلیم دیں، وہ عالم بھی ہوں اور وہ مسلمان بھی باقی رہیں۔ اس کے بغیر ہم اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ آرزو رکھیں کہ 100% بچے مدرسوں میں آ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اگر سارے بچے عالم ہی بن جائیں
اور ہماری قوم میں ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، وکلا نہ ہو، تو یہ کوئی قابل عمل بات ہے یا یہ کوئی پسندیدہ بات ہے؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عالم آٹے میں نمک کے برابر، لیکن جیسے نمک سے پورے کھانے کا مزہ بنتا ہے، ویسے اس عالم کے ذریعے پوری امت کی دینی روح اس کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ بھی دعوت کا ایک پہلو ہے۔ ایک تو ہم اپنی تقریروں، اپنے بیانات کو اس میں سماجی مسائل کا احاطہ کریں۔ دوسرے جو میں نے اشارہ کیا، اصلاح بین المسلمین کا کام ہم کریں، ہم کسی کے بلانے کا انتظار نہ کریں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تیسرے، ہم مکاتب کے نظام کو قوت پہنچائیں، اور چوتھے، زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکول قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کئی جگہ مجھے اتفاق ہوا، بعض ہمارے علماء بھائیوں نے بھی کہا کہ مولانا ہم نے تو خالص پروفیشنل انداز سے اسکول قائم کیا ہے، معقول فیس لیتے ہیں اور لوگ فیس دیتے ہیں، اور ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہر طبقے تک دین پہنچنا چاہیے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ عالم دین ہیں، جس مدرسے میں آپ نے پڑھائی شروع کی، اگر مدرسے کے ناظم کہتے ہیں کہ ہم تو پروفیشنل انداز پر ہی پڑھائیں گے، آپ اتنی فیس ادا کیجئے تو آپ کی تعلیم ہوگی، تو کیا آپ آج عالم ہوتے، موجود ہوتے اس شکل میں؟ قوم میں ہر صلاحیت کے لوگ، ان کی صلاحیت کے لحاظ سے آپ کو ان کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسے اسکول بھی آپ کے یہاں ہوں جس میں کارپوریٹ سہولتیں ہوں، وہ بچے، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو عام اسکولوں میں پڑھانا اپنی حتک سمجھتے ہیں، وہ وہاں اپنے بچوں کو داخل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے اسکول بھی ہوں جس میں میڈیم کلاس کے لوگ اپنے بچوں کو داخل کریں۔ آپ اس میں تعلیمی اسٹینڈرڈ تو اونچا رکھیے، لیکن انفراسٹرکچر ہے اور دوسری سہولتیں ہیں، اس کو آپ نارمل رکھیے۔ اور آپ کے ایسے اسکول میں ہونے چاہیے کہ جس میں جو لو انکم کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی پڑھ سکیں، ان کے لیے بھی آپ سوچیں کہ کیسے ان کو ہم کم سے کم پیسوں میں پڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہاں کے بچوں کے لیے کچھ لوگوں کو فائنانسر بنائیں کہ وہ ان کو فائنانس کر دیں ان کی پڑھائی کو۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے، اس میں ایک کلمہ تھا، انک تکسب المعدوم۔ جو لوگ کے نادار ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، لٹے پٹے لوگ، آپ ان کو کماتے ہیں۔ انسان کو اپنی کمائی سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی چیز راستے میں گری ہوئی مل جائے تو آدمی کے دل میں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں کسی ساتھی کو کچھ مل گیا تو اس پیسے کی چائے پی جاتے تھے، لیکن جو آدمی محنت کر کے کما کر لاتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، دیکھو بھائی یہ بہت محنت کے پیسے ہیں، احتیاط سے خرچ کرو، کفایت سے خرچ کرو۔ تو کمائی سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی ایک قدر و منزلت ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کتنا بامانہ جملہ فرمایا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ معدوم لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، انک تکسب المعدوم۔ جو بالکل لٹے پھٹے لوگ ہوتے ہیں، محتاج اور نادار لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ اس طرح اپنے پاس بلاتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، گویا یہ آپ کی کمائی ہے، یہی آپ کی کمائی ہے۔ تو جب ہم کوئی اسکول قائم کریں تو اس میں یہ تکسب المعدوم والا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ واجبی فیس بھی ہم لیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایسے قوم کے لٹے پٹے لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا تو کیا یہ قوم باعزت ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارا چہرہ بہت خوبصورت ہو، بہت اچھا ہو، لیکن ہمارے پاؤں میں لنگ ہو، تو کیا میں لوگوں کی نظر میں ایک اچھا خوبصورت آدمی کہلاؤں گا؟ اگر میں بہت طاقتور ہوں
لیکن ایک حصے پر ہمارے فالج ہے خدا نخواستہ، تو کیا ہم ایک صحت مند آدمی کہلائیں گے؟ جب تک قوم کا ہر فرد ہماری خوشی میں شریک نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قوم باعزت قوم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اخیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہر جگہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد تو بہت ضروری چیز ہے، لیکن علماء کا اتحاد اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عوام کے اختلاف سے چند افراد میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن علماء اور ذمہ داروں کے اختلاف سے پوری امت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم سب لوگ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے پہلے بعض حالات پیش آئے، دیوبند کا 2 حصہ ہوا، مظاہر علوم کا 2 حصہ ہوا، ملک بھر میں اختلاف پیدا ہوا۔ اگرچہ چونکہ یہ علماء کا اختلاف تھا تو وہ ایک حد میں رہا، ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ بھی باقی رہا۔ پھر یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہمارے تبلیغی احباب میں 2 حصے ہو گئے، اختلاف ہو گئے۔ یہ اختلاف تو ایسا ہوا کہ گھر گھر میں اختلاف ہو گیا۔ بعض جگہ شاید آپ لوگوں کے بھی علم میں بات آتی ہوگی کہ گھر میں طلاق کی نوبت آ گئی، اس کی وجہ سے لڑکے کا باپ وہ ایک دوسرے حلقے سے زیادہ مربوط تھا اور اس کا خسر دوسرے حلقے سے مربوط تھا، تو باپ نے دباؤ ڈالا کہ تم بیوی کو طلاق دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو علماء کا اختلاف یہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ عوام تو ہم کو آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اس سے زیادہ وہ ہم کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اختلاف کی وجہ سے کبھی ہماری زبان بگڑتی ہے، کبھی ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی یہ لوگ بھی ہیں، ہمارے ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اگر عوام میں یہ بات آ گئی تو یہ بات بہت بری بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو جہاں تک ممکن ہو اختلاف پیدا نہ ہو، اور اگر اختلاف پیدا ہوا تو اس اختلاف کو وہی رکھے، اس اختلاف کو آگے بڑھنے نہیں دے۔ ہم لوگ تو شروع سے اختلاف پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے فقہا اس اختلاف کو کس طرح رکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رجاء ابن حیوہ ان کے حاضر باشوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو ایک ہی مسلک پر جمع کر دیں۔ تاریخ اسلامی میں 2 مواقع ایسے آئے کہ جس میں تمام مسلمانوں کو ایک ہی کم سے کم ایک فقہ پر جمع کیا جا سکتا تھا۔ ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے کہا گیا کہ آپ سب کو ایک مسلک پر جمع کر دیں، تو انہوں نے جو جملہ فرمایا اس کو میں نے نوٹ کر رکھا ہے، ما احب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمام صحابہ ہر مسئلے میں متفق ہوتے، ان میں اختلاف نہیں ہوتا، لأنهم لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق۔ ایک ہی رائے پہ اگر تمام صحابہ ہوتے تو لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی۔ وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ، وہ صحابہ ہم سب کے امام ہیں، مقتدیٰ ہیں۔ فَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ۔
صحابہ میں اختلاف کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات کی وجہ سے ہم نے کسی کی رائے کسی مسئلے میں لے لی تو ہمیں سہولت ہوتی ہے کہ اس کی گنجائش. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اتفاق نہیں کیا، حالانکہ وہ خلیفہ برحق تھے. بعض لوگوں نے تو ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا، اور اگر وہ کہتے تو لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے. اور دوسرا موقع آیا جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو عباسی خلفاء تھے وہ امام مالک سے بہت زیادہ مانوس تھے، شاگرد بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ 2 عباسی خلفاء نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا کا درس لیا. تو ہارون رشید، بعضوں نے کہا مامون الرشید نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم موطا امام مالک کو غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیں اور ہم لوگوں کو کہیں کہ تمام عالم اسلام کو اسی پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم لوگوں جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پھولے نہیں سماتا کہ پوری دنیا میں ہماری رائے چلے گی. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور خشیت کی بات ہے، انہوں نے سختی سے اس سے منع فرما دیا. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف علاقوں میں گئے، جہاں جو صحابی پہنچے اور جن کے ذریعے دین لوگوں تک پہنچا انہوں نے ان کے اجتہاد پر عمل کیا جس کی گنجائش تھی دین کے اندر. اس لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اصرار کر کے سب کو ایک مسلک پر جمع کر دیں. تو نظریات کا اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا، دلوں کے اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایک بڑے عرب عالم کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اختلاف العقول ثرا، عقلوں کا اختلاف یہ ایک سرمایہ ہے، و اختلاف القلوب وبا، اور دلوں کا اختلاف یہ ایک وبا اور مصیبت ہے. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اس وقت کے حالات میں دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دے، لیکن ہم کو جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو اچھا تعلق رکھنا ہی چاہیے، اور جو لوگ ہمارے مسلک کے دائرے سے باہر ہیں ان سے بھی تعلقات ایسے رکھنے چاہیے کہ لوگ ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر لیں. یہ بھی آج کے حالات میں ضروری، چونکہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں خوب پھوٹ پیدا ہو. آپ دیکھتے ہوں گے دن رات اخبار سے بھی اندازہ ہوگا کہ بریلوی مسلمان اور دیوبندی مسلمان اور پسماندہ مسلمان اور مالدار مسلمان، ہم اس کا شکار نہ ہوں. ہم اس معاملے میں اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھیں کہ ہم اپنی قوم میں یکجہتی قائم رکھیں. آپ دیکھیے کتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا شام میں، کتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا عراق میں، کتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا یمن میں. ابھی جو فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے. لیکن آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو شام اور عراق میں اس سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی. کس بنیاد پر؟ شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد پر. ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری سانسوں میں رچی بسی ہوئی ہے. لیکن جب ہم کو اس معاشرے میں رہنا ہے اور مختلف فکر رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم کو اپنا رویہ ایسے رکھنا چاہیے کہ ہم ایک میل ملاپ کی فضا باقی رکھیں. اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن مختلف مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ کیا ہم ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو خدا مان سکتے ہیں؟ لیکن ہم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں. ہم اختلاف سے بچتے ہیں، لڑائی سے بچتے ہیں. تو اس ماحول میں اپنے آپس میں اتحاد
اور جو دوسرے فرقے ہیں جن کو حکومتیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، ان سے ایسے روابط کہ ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے. جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، مولانا بھی اس کے رکن ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے صدر تھے. حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے جنرل سیکریٹری تھے. تو یہ حضرات، ان کے دیوبندیت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وقت کے اعتبار سے تمام مکاتب فکر کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ لے کر ایک ایسا وفاق بنایا کہ جس میں ہم اپنے دشمنوں کی لڑائی لڑ سکیں. ہم اپنی فکر کو اپنے لوگوں میں قائم رکھیں گے، اپنی درسگاہوں کے ذریعے، اپنی مجلسوں کے ذریعے، لیکن جہاں کوئی مشترک مسئلہ آئے گا ہم اپنے تعلقات کو ایسے رکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے، آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا کہ یہود اور مشرکین سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ مرتب کیا اور اس پر سب لوگوں کا دستخط لیا. یہودیوں کے 5 قبائل تھے، ان 5 قبائل کی بھی دستخط اس کو لیے. تو اب جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم آپس میں متحد رہیں، اور جو لوگ منسوب ہیں اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف، ان کو بھی ہمارے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. اور یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ نے طریقہ اختیار فرمایا. آپ نے مکے میں طریقہ اختیار فرمایا حلف الفضول کا، جو موالات کا طریقہ تھا، اور مدینے میں طریقہ اختیار فرمایا مواخات کا، مسلمانوں کے آپس میں مواخات، اور جن لوگوں سے ہمارا بہت زیادہ فکری اختلاف ہے ان کے ساتھ موالات. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت جو حالات ہیں ایک جگہ نہیں ہے، کم و بیش دنیا کے اکثر ملکوں میں اس میں علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ایک طرف جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے، دوسروں کو ثابت قدم رکھنا ہے. دوسری طرف جن نظریات کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں، ان کے ساتھ اپنے روابط کو ایسا رکھنا ہے کہ ہم نارمل فضا میں، پرامن فضا میں دین کا کام کر سکیں، ہمارے مدرسے چل سکیں، ہماری مسجدیں چل سکیں. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے حضرت محمد عبد الرشید صاحب کا، جامعہ ہزا کا، اور آپ سب حضرات کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک ساتھ اتنے سارے علماء سے ملاقات ہو گئی اور کچھ اپنی بات پیش کرنے کا بھی موقع دیا. میں آخر میں پھر آپ سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ بات دہراتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام رکھا جائے جس میں سماجی برائیوں پر بیانات ہوں، اور دوسرا تفہیم شریعت کا پروگرام رکھا جائے. ہم نے وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو مختصر کر دیا، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قانون شریعت کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ہم منطق کے ذریعے، عقل کے ذریعے ہم ان کی اہمیت کو سمجھائیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ شریعت کا کوئی حکم انسانی مفاد، ضرورت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور تیسرے، مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہر سطح پر ہم ایسے ادارے قائم کریں کہ ہمارے لوگوں کو سرکاری عدالتوں میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تعاون ہے. عدالتوں میں اتنے کیس، کروڑوں مقدمات پڑے ہوئے، تو یہ ہمارا تعاون ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے
ہم خود ان کے مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔